ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کے۔ اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہے، صلح کی نیگوسیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کیجئے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا؟ آج بھی اس دنیا میں قضاء، جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کے عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن لو، یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، ملزم جسے کہنا چاہیے اصلا، جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا، جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ اصول آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے۔ ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا۔ اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد رسول اللہ کا عطا کرتا ہے۔ ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا بک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا، یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے۔ ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس سے بھی ذرا نیچے اتریے، بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا؟ حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے۔ گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حیثیتوں کو، داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں۔ ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے؟ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔ اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی سے اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے۔ اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے، بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد دکن میں،
اس کتاب کا یہاں کہیں وجود نہیں ہے۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا؟ اس کو نوٹ کر لیجیے۔ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا۔ 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورا ہوا، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل۔ پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ، وہ اس کے رکن تھے۔ ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی۔ لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانثاروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سرعت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران، ادھر مصر، شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں۔ آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا تھا، میسیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میسیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا۔ تو اور جس تیزی کے ساتھ، سرعت رفتار کے ساتھ واقعہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف، ایٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف، اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا۔ کہاں یہ چین کے شمال میں سرائے گوبی سے نکل کر، اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے ایم این رائے، یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف، جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گپھاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین و حکومت آفرید۔